السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج اس ٹاپک پہ بات کرتا ہوں کہ جو لوگ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا اور دوسرے کو برا سمجھتے ہیں، چاہیں جبکہ اپنے آپ کو اندر گندگی بھری ہو، لیکن پھر بھی دوسرا انسان بھی صحیح ہونے کے بعد بھی چاہے اس سے نیک ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی برائی کرنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ تو زمانہ ایسا ہی ہے کہ یہاں پہ تو بڑے بڑے علماؤں کی برائیاں چل جاتی ہیں تو عام انسان کون سے کھیت کی مولی ہے۔ تو میں آپ کو ایک آیت پیش کروں گا، سورہ ہمزہ آیت نمبر 1، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑی خرابی ہے ایسے شخص میں جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہو۔ سورہ ہمزہ آیت نمبر 1۔ تو انسان کو سب سے پہلے اپنے اندر کی کمی دیکھنا چاہیے اور دوسروں کی اچھائیوں کو لینا چاہیے، جس سے وہ خود اچھا ہو جائے۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے نبیوں کے علاوہ کہ جن سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ چاروں فرقوں کا بڑے بڑے علماء مانتے ہیں کہ نبیوں کے علاوہ سب سے غلطی ہو سکتی ہے، چاہے دین کے معاملے میں ہو چاہے دنیا کے معاملے میں ہو۔ اب آتی ہے وہ باتیں جو دین میں مطلب دین کو بالکل چینج کر دیا گیا ہے۔ تو اگر میں اس کے بارے میں کچھ بول رہا ہوں اور جس نے اس کے اوپر مطلب الٹی سیدھی باتیں لکھ دی ہیں، تو میں ان کی کوئی غیبت نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو اس لیے میں صحیح چیز آپ تک پہنچاؤں گا جو قرآن و حدیث میں ہوگی۔ تو اگر میں کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے، تو یہ کوئی غیبت نہیں ہے، کیونکہ ان کی غلطی ہے اور وہ بتاؤں گا، بتانا میرا فرض ہے۔ کہیں میں نہیں بتاؤں تو آپ لوگ اس پہ عمل کرنے لگے، آپ کو سمجھ آئے کہ شاید یہ قرآن میں یا حدیث میں ہوئے گی بات، تبھی یہ فلاں فلاں عالم یہ بات لکھے گئے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں پر چھریاں بھی چلتی ہیں، لیکن بتانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس سے کس بات کی ٹینشن؟ جب لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں تو وہ بتانا ضروری ہوگا ہمیں، اور اگر کسی کو اس سے پرابلم ہے تو وہ کتابیں چھپنا بند ہو تو سب ختم ہو جائے گا۔ اب جیسے اگر دیوبندیوں کے عالم نے گستاخی کری ہے تو بریلویوں کے فوراً سمجھ میں آ جائے گا، ارے استاد ہے، لیکن اپنے خود کے عالموں نے گستاخی کری نہیں، وہ کچھ نہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کو میں شعر بڑا اچھا لگتا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا سرطن سے جدا۔ اب طاہر القادری صاحب نے بھی اپنی ویڈیو میں یہ بات کہی ہے کہ رفع الیدین کرنے والے بھی جنت میں ہوں گے۔ تو اگر کوئی صرف رفع الیدین کر رہا ہے لیکن اس کا وہابیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہابی جو ہیں وہ اس لیے برے بنے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں بہت غلط چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے دیوبندیوں کے بھی لکھی ہوئی ہیں، اسی طرح سے شیعوں کے بھی لکھی ہوئی ہیں، اسی طرح سے بریلویوں کے بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو ان کتابوں کو کیوں مانیں؟ ان کتابوں کی ایمان لانا کوئی ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ایمان کا حصہ ہے، پھر خلفائے راشدین کی بات کو ماننا ایمان کا حصہ ہے کہ امام نے کیا لکھا ہے، اس حدیث کو صحیح لکھا ہے یا ضعیف لکھا ہے یا عالموں نے۔ تو ہم مسلمان کو سارے فرقوں کی تحقیق کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے جس کے پاس جو اچھی چیز ہو وہ لے لینی چاہیے، اور جس کی بات آپ کو غلط لگے، قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہو، وہ بالکل نہیں مانے۔ کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں، تو ویسے بھی زبردستی نہیں ہے۔ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں صرف آخرت آپ کی
आप तो खुद ज़िम्मेदार हैं अपनी आखिरत के, और कुरान हदीस पे ज़्यादा पक्का भरोसा रखें, और हदीस भी वही जो सही हो बस। और दुआ करें आप लोग कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे रखें मरते दम तक, और अपने लिए भी दुआ करें कि आपको समझ आ जाए वक्त से पहले कि क्या क्या हरकतें हुई हैं दीन के मामले को लेकर। लेकिन जो दीन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की किताब में है वो दीन आजकल हो नहीं, चल नहीं रहा है, वो मुसलमान दिख ही नहीं रहा। तो अल्लाह हम सबको तौफीक दे, मुझे भी तौफीक दे। मुझसे कोई गलत बात वीडियोस में अगर निकल जाती है, कोई गलती हो जाती है तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए और मेरा मुस्तक़बिल अच्छा करे और आप मेहर दे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ गई मुझे, मैं उसका मफ़हूम पेश करता हूँ। मुझे पूरी तो याद नहीं है पूरी, लेकिन उसका मफ़हूम मुझे याद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पे खड़े हुए थे और बीच में एक लकीर खींची सीधी, और दो इधर दो इधर, दो इधर दो इधर करके दो लकीरें इधर खींची। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये है मेरा सीधा रास्ता। तो सीधा रास्ता तो वही है जो कुरान और हदीस पे अमल करेगा, वही सीधा रास्ता है। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं कि मैं तुम्हें दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत, इसको मजबूती थाम लेना, कभी गुमराह नहीं होगा। ये मैंने पिछली वीडियो में भी ये हदीस बयां करी थी, तो बहुत सोच समझ के चलने की ज़रूरत है।